أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسط. درود و سلام امام کائنات امام الہدا امام اعظم پوری امت قائد اعظم میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی. دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے ہر چیز نو اس دا حق عطا کیتا ہے. اسلام دا اگر تسی مطالعہ کرو گے اسلام نے ہر چیز دے حقوق نو بیان کیتا ہے.
انسان اگر بحیثیت والد دنیا تے زندگی گزارے تو والدین تے حق نو اسلام نے بیان کیا تھا۔ اگر انسان بحیثیت بیٹا تو بیٹے دے حق نو بھی اسلام نے بیان کیا تھا۔ اگر انسان بحیثیت دادا ہے، دادا جد امجد ہے، اس دے حق نو بھی اسلام نے بیان کیا تھا۔ اگر انسان دی حیثیت مامودی ہے، چاچودی ہے، خالودی ہے تو یہ حقوق اسلام نے بیان کیے تھے۔ عورت اگر بحیثیت ماں ہے، اس کا اپنا ایک درجہ اور مقام اسلام نے بیان کیا تھا۔ عورت اگر بحیثیت بیٹی ہے تو اس کا ایک الگ مقام اور درجہ اسلام نے بیان کیا تھا۔ عورت بحیثیت بیوی ہے تو اس دے الگ حقوق نے۔ عورت بحیثیت نانی اور دادی ہے تو اس دے الگ حقوق نے۔ یعنی اسلام نے ہر شخص نو اس دا حق عطا کیتا ہے، حتیٰ کہ تسی حیران ہوگے کہ اسلام نے جانوراں نو بھی حقوق عطا کیتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں خبردار کوئی بندہ کسی جانور نو داخے نہ تکلیف نہ دے، حتیٰ کہ فرمایا جدو تسی اپنیاں سواریاں تے سوار ہوندے ہو، سفر کر دے پھر تسی سواری تو اتر جاندے ہو، فرمایا سواری نو کھلا چھوڑ دو تاکہ سواری چر پھر لوے، آرام کر لوے، سکون کر لوے۔ محبوب علیہ السلام صحابہ نو وصیت کر دے کہ اس مقام تے پڑاؤ ڈالو جتھے سواری نو بھی کچھ نہ کچھ سکون مل جائے اور چارہ مل جائے۔ اسلام نے تو جانوراں دے بھی حقوق نو بیان کیتا ہے، حتیٰ کہ ایک روایت اندر اس طرح بھی آندا ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے محبوب علیہ السلام تو اجازت طلب کی تھی کہ میں حکیم ماں اور دوائیاں بنانا ماں اور اے میڈک مینوں اس دی اجازت دیتی جائے، میں اس میڈک کے ذریعے کوئی دوائی تیار کرنا چاہنا۔ محبوب علیہ السلام نے منع فرما دیتا، آپ نے منع کیتا ہے، فرمایا نہیں، اسلام ہے جس نے ہر شخص دی حیثیت اور مقام نو بیان کیتا ہے۔ حضرات محترم، جدو انسان اپنی حیثیت بھول جاندے، جدو انسان اپنا مقام گرا بیندا ہے، جدو انسان اپنے منصب دا پتہ نہیں چلدا، اس وقت انسان خسارہ اٹھاندا ہے۔ ہن بیٹا ہو کر کے فیصلے باپ دے مقام دے کرے تو گل بن دی نہیں۔ توجہ، بیٹا ہو کر کے باپ دی حیثیت دا فیصلہ کرے، باپ دی کرسی دا فیصلہ بیٹا کرے تو یہ بات جڑ دی نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ حضرات محترم، بیوی ہو کر کے خامد دی جگہ تے فیصلے کرے تو گھر وس سکدا نہیں۔ اسلام نے حق عطا کیتا ہے، اس حق دے اندر رہا جائے۔ اسلام نے حدود اور قیود نو بیان کیتا ہے، اسلام نے ایک ضابطہ حیات نو بیان کیتا ہے، اسلام نے ایک اخلاق نو بیان کیتا ہے، اس اخلاق دے دائرے دے اندر رہ کر کے زندگی گزاری جائے، اسلام دی حدود اور قیود نو پورا کیتا جائے۔ حضرات محترم، دنیا اندر دو ہی قوماں آباد نے، ایک ہے مسلمان، ایک ہے غیر مسلم، دو ہی قوماں نے، انہاں دو ہی قوماں دیاں جنگاں چل رہی نے، انہاں دو ہی قوماں دی بنیاد تے یہ دنیا دا نظام چل رہا ہے۔
یا بندہ مسلمان ہے یا بندہ کافر ہے، یا بندہ مسلمان ہے یا بندہ منافق ہے، یا بندہ مسلمان ہے یا بندہ فاسق اور فاجر ہے، دو چو ایک ہی حیثیت انسان دی، یہ دو ہی قومہ دنیا اندر آباد نے، یہ دو ہی دین دنیا اندر آباد نے، یہ دو ہی سلسلے دنیا اندر چل رہے نے۔ انسان نو مسلمان نو بحثیت مسلمان اسلام نے کچھ حدود اور قیود بیان کیتیاں نے۔ حضرات محترم، دنیا اندر کفر دے بھی کئی ایک گروہ موجود نے، یہودی بھی کافر نے، عیسائی بھی کافر نے، سکھ بھی کافر نے، ہندو بھی کافر نے۔ انہاں کفار دی بھی حقیقت نو اسلام نے بھی واضح کیتا ہے، مسلمانہ دی حیثیت نو بھی اسلام نے واضح کیتا ہے، کفار دی حیثیت نو مسلمانہ دی حیثیت نو اسلام نے الگ الگ بیان کیتا ہے۔ حضرات محترم، کفار دنال مشابہت، کفار دنال چلنا، کفار دنال اٹھنا، کفار دنال بیٹھنا، کفار دنال دوستی، کفار دنال کھانا، کفار دنال پینا، کفار دنال تعلقات قائم کرنا، ایک ایک چیز نو اسلام نے بیان کیتا ہے۔ کس حد تک جائز ہے، کس حد تک ناجائز ہے، کتنا انسان کر سکتا ہے، کتنا انسان بچ سکتا ہے، کتنا انسان نو کرنا چاہیے ہے، کتنا انسان نو بچنا چاہیے ہے، اس سارا کچھ اسلام نے بیان کر دیتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، جڑا بندہ اسلام دا دعوے دار ہے، جو مسلمان ہے، جس نے کلمہ پڑھیا ہے، جس نے اسلام دا دامن پکڑیا ہے، دنیا اندر کوئی مقام ایسا نہیں، دنیا اندر کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ مسلمان تے مشکل وقت پیش آ جائے، مسلمان نو مسئلہ در پیش آ جائے اور اسلام اس دا حل بیان نہ کرے۔ اسلام ایک ایسا دنیا اندر دین ہے جس نے زندگی دے ہر موڑ، ہر لمحے، ہر لحظے، ہر وقت، ہر دور، دن رات، ہر گھڑی مسلمان دی رہنمائی کی تھی۔ ایک مسئلہ ایسا لاؤ مسلمان بحیثیت انسان و مسئلہ در پیش آ جائے اور اسلام اس دا حل بیان نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اسلام مکمل ضابطہ حیات، اسلام ایک مکمل دین ہے۔ تائیں تے قرآن اندر اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، آج دے دن اساں تھوڑا دین مکمل کر دیتا ہے۔ جان دیو قرآن دی آیات کس وقت نازل ہوئیاں، میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام عرفے دے میدان دے اندر نے تے حج ادا فرما رہے نے، آپ خطبہ حج دے رہے نے، اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ فرما دینے الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اے میرے محبوب جی، جو دین اساں آدم نبی تو شروع کیتا ہے، جو دین دا سلسلہ نوح علیہ السلام تو چلا جائے، جو دین اساں اتھوں شروع کیتا ہے محبوب جی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دے دن اساں دین مکمل کر دیتا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ فرمایا محبوب جی، اج اساں نعمت اپنی مکمل کر دیتی ہے، اج اساں دین دی تکمیل فرما دیتی ہے، تواڈے واسطے دین اسلام نو پسند کر لیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، دین اسلام تواڈے واسطے پسند کر لیا ہے۔ حضرات محترم، اسلام دے اندر کوئی مسئلہ ایسا نہیں، اسلام دے اندر کوئی گھڑی ایسی نہیں، اسلام دے اندر کوئی وقت ایسا نہیں، اسلام دے اندر کوئی مسئلہ ایسا نہیں جڑا مسلمان نو در پیش آ جائے تے اسلام او دی رہنمائی پیش نہ کرے۔ اس انسان نو ایک مسئلہ در پیش آ جائے، اسلام اس دی جناب وضاحت نہ کرے۔ دین اندر کوئی مسئلہ ایسا ہے ہی نہیں، اے تے ہو سکتا ہے ایک مسئلہ میرے علم اندر نہ ہوئے، ایک مسئلہ تواڈے علم اندر نہ ہوئے، اے تے ہو سکتا ہے بھائی یک وقت ایک مسئلہ میرے علم اندر نہیں، دوسرے کسی عالم دے علم دے اندر نہیں، اے تے ہو سکتا ہے، لیکن اے نہیں ہو سکتا کہ وہ مسئلہ
اسلام دے اندر نہ ہوئے او دا حل اسلام بیان نہ کرے۔ حضرات محترم اسلام نے ہر دی حد نو بیان کر دیتا ہے، مسلمانہ دی حد نو بھی اسلام نے بیان کیتا ہے، کفار دی حد نو بھی اسلام نے بیان کیتا ہے۔ ایک حد جو اسلام بیان کردہ ہے وہ دل دی کیفیت ہے، انسان دے دل دا میلان ہے، انسان دے دل دا رجحان ہے۔ فرمایا انسان دے دل دی کیفیت کدھر مڑی ہونی چاہی دیئے، اسلام دے دل، انسان دے دل دے اندر ہر وقت اسلام دی محبت، اللہ دی محبت، اللہ دے رسول دی محبت ہونی چاہی دیئے۔ کفار دی محبت تو انسان دا دل خالی ہونا چاہی دے۔ کفار دے نال دوستی، کفار دے نال پیار، کفار دے نال تعلقات، کفار دے نال یارانہ، اسلام آندہ ہے دل اس تو خالی ہوئے۔ سارے دے سارے کافر، الکفر ملت واحدہ، سارے دے کافر، سارے دے سارے کافر ایک دین تے قائم نے۔ کفار مسلمان دے دوست نہیں ہو سکتے، کفار الگ قوم نے، مسلمان الگ قوم نے۔ کفار دا الگ راستہ ہے، مسلمانہ دا الگ راستہ ہے۔ کفار دا اپنا دین ہے، مسلمانہ دا اپنا دین ہے۔ کفار گمراہی تے قائم نے، مسلمان روشنی تے قائم نے۔ کفار گمراہی تے قائم نے، مسلمان ہدایت تے قائم نے۔ مسلمان دے دل دے اندر محبت، پیار اور دوستی اور تعلقات، انسان دے دل دی کیفیت قرآن۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماندے نے جے تسی اللہ دے نال پیار کرنا چاہندے ہو پھر اتباع کرو سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اتباع۔ آپ دے نال محبت، آپ دے نال پیار، دین دے نال محبت، دین دے نال پیار۔ کفار دے نال دوستی تعلق قائم کرنا جائز نہیں تے کفار دی کچھ چیزاں دے اندر آج مسلمان اس مقام تے پہنچ گئے نے، کچھ چیزاں دے اندر مسلمانہ نے کفار دی مشابہت اختیار کر دیتی ہے۔ میرے نبی نے اس مشابہت کو منع فرمایا ہے۔ میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام جدو مدینہ دے اندر تشریف لائے، نماز فرض ہوئی ہے، مدینے اندر مسلمان بڑھ گئے، مسلمانوں نو جمع کرن واسطے کوئی طریقہ اختیار کرن دی ضرورت ہے، کوئی آواز لگائی جائے تاکہ مسلمانوں نو پتہ چل جائے اذان نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، اذان اجے نازل ہوئی نہیں، اذان دا حکم آیا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ نو بلایا، اپنے مشورہ کیتا ہے صحابہ کرام دے نال۔ صحابہ کرام مشورہ دینے لگے، محبوب جی اسی ناقوس بجا لئیے، جدو نماز دا وقت ہو جائے ناقوس بجایا جائے، آواز آئے ناقوس دی تے لوگاں نو پتہ چل جائے نماز دا وقت ہو گیا ہے، لوگ نماز لئی جمع ہو جان۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے نہیں میرے صحابہ، ناقوس بجانا اے عیسائیت دا طریقہ ہے تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہودیاں تے عیسائیاں دی مخالفت دا حکم دینا۔ فرمایا جڑا طریقہ یہودیاں دا ہے، جڑا طریقہ عیسائیاں دا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیاں لئی او طریقہ پسند کردہ، او طریقہ میں نہیں پسند کردہ جو عیسائیاں دا طریقہ ہے۔ کوئی صحابہ اکرام کہنے لگے محبوب جی آگ جلا دیتی جائے، دھواں نکل آئے، جدو اذان دا وقت ہوئے دھواں چھوڑ دیتا جائے، آگ جلا دیتی جائے، دھواں اتنو اٹھے، لوگاں نو پتہ چل جائے نماز دا وقت ہو گیا ہے، لوگ نماز لئی جمع ہو جان۔ فرمایا میرے صحابہ آگ دی پوجا کرنا
یہ مجوسیاں دا کام ہے. مجوسی اگ دے سامنے سجدہ کر دینے, مجوسی سورج دے سامنے سجدہ کر دینے. میرے نبی نے تیناں وقتاں دے اندر نماز نو منع کیتا ہے. فرمایا جدو سورج چڑھ رہا ہوئے ادو نماز پڑھنی جائز, سورج چڑھ دے وقت سجدہ نہیں کرنا, نماز نہیں پڑھنی. جدو سورج زوال تے آ جائے ادو بھی نماز منع کر دیتی گئی, جدو سورج غروب تے چلا جائے ادو بھی نماز منع کر دیتی گئی. انہاں تیناں وقتاں دے اندر مجوسی اگ دے سامنے سجدہ کر دینے. وہ آندے نے سورج بھی اگ دا ایک بگول ہے, لہذا سورج نو سجدہ کیتا جائے, اگ نو سجدہ کیتا جائے. فرمایا اے طریقہ مجوسیاں دا ہے, اگ دی عبادت کرنا, اگ دی پوجا کرنا ہے مجوسیاں دا طریقہ ہے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت لئی, اپنے صحابہ لئی, اپنی امت لئی او بات پسند نہیں کردا جو مجوسیاں دا طریقہ ہے, جو غیر مسلمان دا طریقہ ہے. صحابہ اکرام نے مختلف مشورے دیتے نے. آپ فرماتے نے چلو کل کوئی فیصلہ کرانگے. اگلا دن آیا, رات دے وقت حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب آیا ہے. ایک فرشتے نے خواب دے اندر اذان سکھلا دیتی, اذان دے کلمات سکھلا دیتے نے. ادھروں میرے نبی تے وہی بھی اتر آئی, ادھر صحابی نو خواب بھی آ گیا ہے. اللہ نے اذان نازل فرما دیتی ہے. میرے پیغمبر نے غیر مسلمان دا طریقہ اپنی امت لئی پسند کیتا, اپنی امت لئی پسند نہیں فرمایا. آپ نے موقع تے, ہر جناب موقع تے میرے پیغمبر نے یہودیاں دی مخالفت دا حکم دیتا ہے. آپ فرماتے نے خالف الیہود والنصارى, اے میری امت دے لوگو یہودیاں دی مخالفت کرو, عیسائیاں دی مخالفت کرو, یہودیاں دی الٹ کرو, عیسائیاں دا الٹ کرو, یہودیاں اور عیسائیاں دی مخالفت اختیار کرو. فرمایا میرے صحابہ مچھاں نو کاٹ دو, مونچھیں بڑھانا یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا کام ہے, داڑھی کو کاٹنا یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا کام ہے. فرمایا وَعْفُ اللُّهَا, داڑھی نو معاف کر دیو, وَعْفُ اللُّهَا, داڑھی نو معاف کر دیو. یہودیاں دی مخالفت کرو, عیسائیاں دی مخالفت کرو, داڑھی نو معاف کر دو, مونچھاں نو کاٹ دو, مونچھیں کاٹ دو, داڑھی بڑھا دو. یہودیت اور عیسائیت کی مخالفت کرو, اس سے آگے بڑھو. میں تے سنن نبی داؤد اندر حدیث پڑھ رہا سا, محبوب علیہ السلام فرماندے رہے میرے صحابہ, اے جڑے وال سفید آ جاندے نا, سفید وال داڑھی اندر, سر اندر, فرمایا نا والا نو تبدیل کر دیتا جائے, انہاں والاں دا رنگ بدل دیتا جائے, مہندی لگا لئی جائے. فرمایا یہودی بھی اپنے بال رنگ دے نہیں, عیسائی اپنے بال رنگ دے نہیں. اے امت مسلمان, اے میری امت دے لوگو, بالاں نو تبدیل کر دو, رنگ بدل دو, مہندی دا استعمال کرو. کیوں؟ فرمایا یہودیاں اور عیسائیاں دی مخالفت کرو, اس تو اور آگے بڑھو. میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لے کر کے آئے. آپ نو پتہ چلے 10 محرم والے دن یہودی روزہ رکھ دینے, 10 محرم والے دن یہودی روزہ رکھ دینے. آپ نے پوچھے یہودی اس دن روزہ کیوں رکھ دینے؟ آپ نو دسیا گیا محبوب جی یہودی آندے نے 10 محرم والے دن اللہ پاک نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو فرعون تو نجات عطا کیتی سی, آپ پار لگ گئے سن, فرعون غرق ہو گیا سی پانی دے اندر. 10 محرم والے دن موسیٰ علیہ السلام نو نجات ملی ہے, لہذا سی روزہ رکھنے خوشی دے اندر. نبی علیہ السلام فرماندے نے نحنو اعقب موسیٰ, اسی زیادہ حق رکھنے موسیٰ علیہ السلام دے نال. موسیٰ میرا بھائی ہے, میں بھی اللہ دا نبی ہاں, موسیٰ بھی اللہ دا نبی ہے, میں زیادہ حق رکھنا 10 محرم والے دن. فرمایا میں بھی روزہ رکھاں گا. میرے پیغمبر نے امت نو روزہ رکھن دا حکم دیتا, آپ نے روزہ بھی رکھیا. فرمایا میرے صحابہ آئندہ سال میں یہودیاں دی مخالفت کراں گا, میں یہودیاں دے الٹ کراں گا, میں آئندہ سال 9 محرم دا بھی روزہ رکھاں گا.
میں یہودیاں دی مخالفت کراں گا، پورا دین پڑھ جاؤ، پوری شریعت پڑھ جاؤ۔ یہودی اور عیسائی اتنا غلیظ ترین گروہ ہے، اسلام نے اس دی مخالفت دا حکم دیتا ہے، حتیٰ کہ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میرے جانے کے بعد یہودیوں کو جزیرہ العرب سے نکال دینا، عرب کی سرزمین پر یہودیوں کو نہ رہنے دینا، جزیرۃ العرب سے یہود کو نکال دینا۔ یہ خبیث ترین لوگ ہیں۔ کتنے خبیث لوگ نے یہودی، توجہ، کتنا بدقسمت گروہ ہے یہودیت دا اور عیسائیت دا۔ نماز پڑھ دیا نا، نماز تے نماز کیا نیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ اللہ پاک دیاں تعریفاں ہو رہی نے، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگے ان دعا شروع ہوئی ہے، بندہ دعا کر دیتے کی آندہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ میں نو صراط مستقیم عطا فرما دے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ انہا لوگاں دا راستہ عطا فرما جنہاں تے تو انعام کیتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ غیر المغضوب علیہم انہاں لوگاں دا راستہ نہیں چاہیدہ جنہاں تے غضب ہو جائے، ولا الضالین جو گمراہ ہوئے، انہاں دو قومہ دا راستہ نہیں چاہیدہ، انہاں لوگاں دا راستہ سانو نہیں چاہیدہ جنہاں تے تیرا غضب ہو جائے، یا جو گمراہ ہو گئے نے غضب ہو جائے۔ یہودیاں تے گمراہ ہوئے نے، عیسائی، اے اللہ یہودیاں اور عیسائیاں دا سانو راستہ نہیں چاہیدہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم عطا کر دے۔ کیڑا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، انہاں لوگاں دا راستہ اے اللہ جنہاں لوگاں تے تو انعام فرمایا، انعام شدہ لوگاں دا راستہ چاہیدہ ہے۔ یہودیت اور عیسائیت دے راستے تو پناہ طلب کر دیاں۔ ہر نماز اس وقت تک نماز نہیں ہوندی جب تک یہودیت اور عیسائیت دے راستے تو پناہ نہ طلب کیتی جائے، سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے۔ اتنا گمراہ اور بدقسمت گروہ ہے، اتنا بدقسمت گروہ ہے کہ نہ تو پناہ نہ طلب کیتی جائے، اللہ نماز قبول نہیں کر دے۔ ہر نماز سورۃ فاتحہ اسی لیے فرض قرار دیتی گئی، جب تک سورۃ فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوئے گی، نماز دی رکعت نہیں ہوئے گی جب تک سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھو گے۔ اتنے گمراہ کن لوگ، انہاں تو پناہ طلب کیتی گئی۔ اللہ راستہ کنہاں لوگاں دا چاہیدہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ جنہاں لوگاں تے تو انعام کیتا ہے انہاں دا راستہ چاہیدہ ہے۔ انعام کنہاں لوگاں تے ہو جائے، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ انعام ہو جائے کہ نہ لوگاں تے، من النبیین اللہ دے نبیاں تے انعام ہو جائے، والصدیقین صدیقین تے انعام ہو جائے، والشہداء شہداء تے انعام ہو جائے، والصالحین نیک لوگاں تے انعام ہو جائے۔ اللہ انہاں دا راستہ سانو چاہیدہ ہے، غیر المغضوب علیہم، اللہ یہودیاں دا راستہ نہیں چاہیدہ، عیسائیاں دا راستہ نہیں چاہیدہ۔ حضرات محترم، اسلام نے یہودیت اور عیسائیت تو پناہ طلب کرن دا حکم دیتا ہے۔ اسلام نے انہاں دا راستہ الگ بیان کیتا ہے، انہاں دی حدود اور قیود نو الگ بیان کیتا ہے، مسلمانہ دے راستے نو الگ بیان کیتا ہے۔ یہودیت اور عیسائیت الگ گروہ ہے، مسلمان الگ گروہ نے۔ میرے پیغمبر نے قدم قدم تے یہودیاں دی مخالفت دا حکم دیتا ہے اور مسلمانہ نے حکم دیتا ہے، صحابہ نے حکم دیتا ہے یہودیاں نو جزیرۃ العرب تو نکال دینا۔ لیکن اس تو اگلی بات، انتہائی اہم بات جو میں تھوڑے سامنے بیان کرنا چاہنا آج کی خطبہ جمعہ میں، نالک آپ نے اور بھی بات بیان فرمائی سی۔ فرمایا میرے صحابہ، میری امت دے لوگوں،
پہلیاں قوماں جڑیاں سن یہودیاں اور عیسائیاں دے 72 گروہ بنے، میری امت دے 73 گروہ بن جان گے۔ اس تو آگے جو آپ نے بات بیان فرمائی ایک حدیث اندر آپ فرماتے ہیں میری امت دے لوگ پہلے لوگاں دے طریقوں تے چل نکلن گے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فرمایا میری امت دے لوگ پہلے لوگاں دے طریقوں تے چل نکلن گے۔ میری امت یہودیاں اور عیسائیاں دے طریقوں تے چل نکلے گی۔ میری امت اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی جب تک میری امت دے لوگ یہودیاں دی پیروی نہیں کرن گے، عیسائیاں والے کب نہیں کرن گے، یہودیاں والے کب نہیں کرن گے۔ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت دے لوگ یہودیت اور عیسائیت کی پیروی نہیں کرن گے۔ اس تو آگے بڑھئے، آپ نے فرمایا اگر پہلی امت دے اندر یہودیاں اور عیسائیاں دے اندر پہلی امتاں دے اندر اگر کسی بندے نے اپنی ماں دے نال بدکاری کیتی ہے، میری امت بھی وہ گناہ کرے گی۔ اگر پہلی امتاں چو کسی نے اپنی ماں نال منہ کالا کیتا ہے، میری امت بھی یہ گناہ ظاہر ہوئے گا۔ کیا مانا؟ نبی پاک فرماتے ہیں زمانہ ایسا آ جائے گا، وقت ایسا آ جائے گا کہ لوگ یہودیاں اور عیسائیاں دے طریقے تے چلن لگ جان گے۔ اے میری امت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انو منع کر رہا ہاں یہودیاں اور عیسائیاں دے طریقے تے نہ چلنا۔ ایک حدیث اندر نبی پاک فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جڑا جس قوم نال مشابہت اختیار کرے گا اسی قوم دے وچوں اٹھایا جائے گا۔ مسلمان ہو کر کے یہودیاں دی مشابہت اختیار کرے، قیامت والے دن مسلمانہ دی صف وچ کھڑا نہیں ہوئے گا۔ مسلمان ہو کر کے عیسائیاں دی مشابہت اختیار کرے، قیامت والے دن عیسائیاں دی صف وچ کھڑا ہوئے گا، مسلمانہ دی صف اندر کھڑا نہیں ہوئے گا۔ یہ قرب قیامت کے حالات محبوب خود بیان کر گئے۔ آج جو میں نشانی آپ کے سامنے بیان کرنے لگا، انتہائی توجہ کے ساتھ اس نشانی پہ غور کیجئے۔ ایک حقیقت آپ کے سامنے کھولنے لگا ہوں جو 3 دن بعد حقیقت آپ کے سامنے واضح ہوگی۔ آپ کے معاشرے میں 3 دن بعد شب برات کے نام پہ عید آ رہی ہے۔ لوگ اس دن مٹھائیاں تقسیم کریں گے، لوگ اس دن چراغاں کریں گے، لوگ اس دن کھیریں تقسیم کریں گے، لوگ اس دن کھانے پکائیں گے، لوگ اس دن کو عید کی طرح منائیں گے، شب برات کو عید کا درجہ دیں گے، شب برات کو عبادت کا اہتمام کریں گے، شب برات کو نفلوں کا اہتمام کریں گے، شب برات کو صدقات و خیرات و نیاز کا اہتمام کریں گے، شب برات کو مال تقسیم کریں گے، شب برات کو گھر سجائیں گے، شب برات کو گلیوں میں شور ہوگا، شب برات کو گھروں میں شور ہوگا، شب برات کو بازار سجیں گے، شب برات کو نئے نئے طریقے اختیار کیے جائیں گے۔ میں اس کی حقیقت کو آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں، مت کسی بھول میں رہ جانا، مت کسی مغالطے میں مارے جانا۔ شب برات کی حدیث گھڑ کے جھوٹی ضعیف اور من گھڑت روایات بنا کے اس امت میں پھیلا دی گئی ہیں۔ آج اہل سنت کے لوگ اس رات کو بڑی خوشی سے منائیں گے، اس رات کو کھانا تقسیم کریں گے، اس رات کو عید کی طرح منائیں گے، عبادات کا اہتمام کریں گے، مساجد میں نوافل پڑھے جائیں گے، اگلے دن کا روزہ رکھا جائے گا۔ آئیے اس رات کی حقیقت سن لیجئے۔ اس رات کی حقیقت کیا ہے؟ یہ رات مسلمانوں کی رات نہیں ہے۔ پھر سن لو میری بات، یہ رات اسلام کی رات نہیں ہے، مسلمانوں کی رات نہیں ہے، اہل اسلام کی یہ رات نہیں ہے۔ یہ رات رافضیوں کی رات ہے، اہل بدعت کی یہ رات ہے۔ مسلمانوں کا اس رات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے درد دل کو سنیے، ہمارے پیغام کو سنیے، ہماری بات پہ غور کیجئے۔ اس رات کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس رات کا اہل اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔
اس رات کا سنی مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس رات کے متعلق جتنی بھی روایات ہیں وہ سب موضوع روایات ہیں، من گھڑت روایات ہیں، ضعیف روایات ہیں، پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتی، پایہ سند تکمیل تک نہیں پہنچتی، صداقت تک نہیں پہنچتی، محبوب علیہ السلام تک نہیں پہنچتی۔ ضعیف موضوع من گھڑت جھوٹی روایات بنا کے اس امت میں پھیلا دی گئی ہے تاکہ یہ امت اس رات کو عبادت سمجھے، یہ امت اس رات کو عبادت کی طرح منائے، عبادت سمجھ کے منائے، عبادت کرے اس رات کو۔ یہ رات کیا ہے؟ اس رات کی حقیقت کیا ہے؟ اس رات کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، آئیے اس کی حقیقت سن لیجئے۔ اس رات کو بنانے والے، منانے والے، شروع کرنے والے، صحابہ کے دور میں یہ رات نہیں منائی جاتی تھی۔ شب برات کا ذکر پورا قرآن پڑھ جائیں آپ کو نہیں ملے گا۔ شابت ویسے بھی لفظ فارسی ہے، شابت ویسے بھی لفظ فارسی ہے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن ایک اور رات دا ذکر ہے، وہ کیڑی رات ہے؟ قرآن دے الفاظ اللہ فرماتے نے حامیم والکتاب المبین، حامیم حروف مقطعات، بڑی توجہ، حروف مقطعات۔ دنیا میں کوئی ہے مائی کا لال ان کا معنی بیان کرے، ان کا معنی کسی کے علم میں نہیں، اللہ ہی جانتا ہے ان کا معنی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والقرآن الحکیم، حامیم والقرآن الحکیم۔ اللہ فرماتے ہیں میں قرآن حکیم، قرآن مجید دی قسم ہے۔ اللہ نے قسم اٹھائی ہے قرآن دی، اللہ قسم اٹھا رہا ہے قرآن کی، قسم قرآن کی اٹھائی جا رہی ہے۔ آج تسی بھی قسم چک دے ہوتے، قرآن دی چک دے ہوتے، کیا معنی؟ بندہ جدو اپنی بات اندر پختگی پیدا کرنا چاہے، اپنی بات نو مضبوط کرنا چاہے، بندہ قسم اٹھاندہ ہے۔ اللہ پاک بھی اپنی بات نو پختہ کرنا چاہتے ہیں، تا میرے اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ اللہ قسم اٹھا کے اللہ جی بیان کی کرنا چاہتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں آمین والکتاب المبین انا انزلناہ، اس مبین کتاب مبین دی قسم، قرآن مجید دی قسم اللہ جی بیان کی کرنا چاہتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلت مبارکت، اساں اس قرآن نو بابرکت رات نازل فرمایا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ فرماتے ہیں اس رات، جس رات قرآن نازل کیتا گیا ہے، اس رات ہر معاملے دا فیصلہ کر دیتا جاندہ ہے۔ آج دنیا تو نو کہے گی شب برات نو تقدیراں پیاں لکھی دیا نے، شب برات نو تیرا مقدر لکھیا جائے گا، عبادت کر شب برات نو تیری روزی لکھی جا رہی ہے، آگے بڑھ عبادت کر شب برات نو تیرے گناہ معاف ہو رہنے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں نہیں، وہ شب برات نہیں، وہ کیسی رات ہے؟ انا انزلناہ فی لیلت مبارکت، وہ برکت والی رات ہے جس رات سا قرآن نازل کیتا ہے۔ اللہ جی اور اس رات اندر کی ہے، اللہ فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات اسی ہر معاملے دا فیصلہ کرنے ہاں، اس رات فیصلے کیتے جاندے نے۔ اللہ جی وہ کیڑی رات ہے، کس مہینے اندر ہے، کس مہینے اندر ہے، وہ کیڑی رات ہے؟ اللہ جی دنیا نو مغالطہ بھی لگ سکتا ہے، اس رات دی وضاحت بیان کرو۔ اللہ جی وہ کیڑا مہینہ ہے؟ ہو سکتا ہے او شعبان دا مہینہ ہوئے، شعبان دے مہینے اندر قرآن نازل ہویا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ فرماتے ہیں اسی رمضان دے مہینے اندر قرآن نازل کیتا ہے۔ اس مہینے دا تعین قرآن کر رہا ہے، اس رات دا تعین بھی قرآن کر رہا ہے۔ اگے اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان دے مہینے چسی قرآن نازل کیتا ہے۔ اللہ جی اور
رات کیڑی رات ہے؟ قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرماندے نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اساں قرآن نو نازل کیتا ہے لیلۃ القدر اندر نازل کیتا ہے۔ لیلۃ القدر وچ رات دے فیصلے کیتے جاندے نے، پورے سال دے فیصلے لیلۃ القدر میں ہے، شعبان میں نہیں، شب برات میں کوئی فیصلہ نہیں۔ یہ رات مسلمانوں کے مقابلے میں گھڑی گئی ہے، شیعہ گروہ رافضی گروہ انہوں نے یہ رات بنائی ہے، اس امت میں پھیلائی ہے، اس امت میں گمراہی کو عام کیا ہے۔ جانتے ہو رافضیت کی ابتدا یہودیت سے ہے، عبداللہ بن سبا یہودی تھا، اس نے اسلام کو نقصان پہنچایا، اس رات کو بنا کے اس امت میں عام کیا۔ جان دے ہو اس رات دے متعلق شیعہ دا عقیدہ کیا ہے؟ آئیے کچھ حقائق میں آپ کے سامنے رکھنے لگا، پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ، پوری جرت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ اس رات کے متعلق شیعہ کا یہ عقیدہ ہے، پہلی بات شیعہ اس قرآن کو قرآن نہیں مانتا۔ یہ قرآن جو 30 پاروں والا قرآن ہمارے پاس محفوظ ہے، ہمارے پاس موجود ہے، لوگوں کے سینوں میں، بچوں کے سینوں میں، انسانوں کے سینوں میں جس کا حفظ محفوظ ہے، اس قرآن کو شیعہ نہیں مانتے۔ وہ آندے نے قرآن 40 سپارے آلائی، وہ بکری کھا گئی سی 10 سپارے، لہذا اس قرآن کو اسی تسلیم ہی نہیں کر دے، اس سے آگے بڑھئے۔ شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ 12واں امام مہدی جو پیدا ہوا قرآن کو لے کر ایران کی ایک غار میں داخل ہو گیا، قرب قیامت وہ مہدی زمین پہ آئے گا، قرآن لے کر آئے گا، اس قرآن کو ہم پڑھیں گے۔ جاؤ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کرنے لگا، پورا ملک پاکستان کھنگال مارو، پوری دنیا تلاش کر جاؤ، آپ کو ایک حافظ شیعہ نہیں ملے گا، قرآن کا قاری آپ کو شیعہ نہیں ملے گا، ایک حافظ قرآن آپ کو شیعہ نہیں ملے گا۔ وہ اس قرآن کو نہیں پڑھتے، اس قرآن کو نہیں مانتے، ان کے نزدیک یہ قرآن قرآن نہیں ہے، اس قرآن کے انکاری ہے، ان کے نزدیک قرآن غار میں ہے، امام مہدی لے کر چلے گئے ہیں غار میں، اس لیے وہ اس قرآن کو پڑھتے نہیں۔ مسلمان لیلۃ القدر دی رات عبادت کر دیں، انہاں اس لیلۃ القدر دی فضیلت نو گھٹان واسطے شب برات دی رات نو عام کیتا ہے۔ شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ 12واں امام مہدی، سن لو شیعہ کا مہدی اور ہے، مسلمانوں کا مہدی اور ہے۔ پھر میرا پیغام سنو، شیعہ کے نزدیک امام مہدی اور ہے، مسلمانوں کے نزدیک مہدی علیہ الرحمہ اور ہے، یہ دونوں الگ الگ شخصیات ہیں۔ مسلمانوں کا امام مہدی الگ ہے، شیعہ کا امام مہدی الگ ہے۔ شیعہ کا امام مہدی کون ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ امام 12واں امام جو غار میں چھپا ہوا ہے، قیامت کے قریب نکلے گا، زمین پہ آئے گا، زمین پہ نکلنے کے بعد سب سے پہلے وہ مہدی مدینہ الرسول جائے گا، نبی علیہ السلام کی قبر کو وہ مہدی کھولے گا، نعوذ باللہ نقل کفر نباشت۔ یہ الفاظ مجھے ایمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی، یہ الفاظ میں اپنی زبان پہ لے کر آؤں، واللہ مجھے میری ذمہ داری نہ ہوتی میں یہ الفاظ کبھی ادا نہ کرتا۔ الفاظ کیا لکھے ہیں کتاب میں؟ وہ مہدی روضۃ الرسول پہ جائے گا، رسول اللہ کی قبر کو کھولے گا، نبی پاک قبر سے باہر نکلیں گے، اس مہدی کے ہاتھ میں محمد مصطفیٰ بیعت کریں گے۔ پوری دنیا میرے پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کرے گی، میرے نبی کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتے۔ یہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ مہدی کے ہاتھ پہ رسول اللہ بیعت کریں گے۔ اس سے آگے بڑھیے، وہ مہدی ابو بکر و عمر کو قبر سے نکالے گا، ان کو گھوڑے مارے گا، نعوذ باللہ،
پھر وہ جائے گا بقیع کے قبرستان میں، امی عائشہ صدیقہ کی قبر کو کھولے گا، نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ امی عائشہ پہ حد زنا جاری کرے گا، وہ مہدی بیت اللہ کو گرا دے گا، وہ مہدی مسجد نبوی کو گرا دے گا، وہ مہدی مسلمانوں کی مساجد کو گرا دے گا، وہ مہدی مسلمانوں کے علماء کو قتل کر دے گا، وہ مہدی دنیا میں شیعت کو عام کر دے گا، رافضیت کو عام کر دے گا۔ یہ شیعہ کا مہدی ہے، یہ عقیدہ شیعہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شب برات کی رات، اس رات کو شب برات کو مہدی نکلے گا۔ شب برات کو آپ کو یقین نہ آئے، آج اس سال جو شب برات آ رہی ہے یہ آپ کے قریب ہے، چناب نگر جناب دریائے چناب آپ کے قریب ہے۔ اس پل پہ چلے جائیں، رات 12 بجے جا کر آپ دیکھیں، اگر اس پل کے اوپر آپ کو رش نظر نہ آئے، میرا گریبان پکڑو، اللہ کی قسم آج بھی یہ شیعہ پرچیاں لکھ دینے، جناب درخواستہ لکھ دینے، اے امام زمان مہربانی کرو، اسی اہل سنت دے ہتھوں بڑے مجبوراں، مہربانی کرو بیر نکل آؤ، غار چھوڑ دیو، دنیا تے زہر ہو جاؤ، اے امام منتظر، اے امام زمان جلدی بیر آ جاؤ۔ شیعہ آج بھی شب برات کی رات آپ جائیں امام بارگاہوں کو دیکھیں، شیعہ پورا سال پیٹتا رہتا ہے، شب برات کی رات شیعہ کے ہاں بھی خوشی ہوتی ہے، شیعہ بھی اپنی امام بارگاہوں کو سجاتا ہے، یہ رات ان کی رات ہے۔ اہل سنت کا اس رات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل سنت کے لوگوں اس رات کو سمجھو، سنیو مسلمانوں اس رات کی حقیقت پہ غور کرو۔ نصف شعبان کی رات کوئی فیصلہ نہیں، مدد دی گل میں تو نو دساں، آدھے نے نصف شعبان جتنی بھی احادیث گھڑیاں گئیاں، جتنی بھی احادیث شعبان کی فضیلت پہ، نصف شعبان کی رات، نصف یعنی شعبان کی درمیانی رات۔ میں سوال کرنا جے شعبان رمضان دا چند چڑھ جائے 29 شعبان تے، پھر نصف شعبان دی رات کی ہوئے گی؟ یہ 3 تے چڑھے تے نصف 15 دی رات، یہ 29 شعبان پہ چڑھ جائے چاند، پھر نصف رات نکال کے دکھاؤ مجھے۔ اسلام کو بدنام کرتے ہو، جب تک اہل سنت کے لوگ زندہ ہیں انشاءاللہ اسلام کا بھی دفاع کرتے رہیں گے، قرآن کا بھی دفاع کرتے رہیں گے، کہو انشاءاللہ۔ حضرات محترم اس رات کی حقیقت کو سمجھیے، مت اس رات کو کھانا پکانا، کوئی مٹھائی تقسیم کرنا، یہ اپنے بچیاں نو پھٹاخے علیہ کوئی پیسہ نہ دینا، یہ آپ کا حرام پہ لکھا جائے گا۔ اس گناہ میں، اس بدعت میں، یہودیت کی مشابہت میں آپ شریک ہوں گے۔ ہمارے نزدیک جو امام مہدی ہے اس کے متعلق حدیث موجود ہیں، میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ دی اولاد دے وچوں مہدی پیدا ہوئے گا، اللہ دی زمین تے آئے گا۔ میری بیٹی فاطمہ دی اولاد دے وچوں ہوئے گا، اللہ دی زمین تے آئے گا، رب دی زمین نو عدل و انصاف دے نال مہدی بھر دے گا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے مہدی جدوں زمین تے آئے گا انہاں دی زندگی دے اندر عیسی ابن مریم نازل ہون گے۔ لوگوں سیدنا مہدی علیہ الرحمہ نے آنا دنیا تے، انہاں دا آنا برحق ہے، عیسی ابن مریم دا زمین تے آنا برحق ہے، لیکن مسلمانہ دا مہدی الگ ہے، شیعہ دا مہدی الگ ہے۔ مسلمانہ دا مہدی عیسی ابن مریم دے نال مل کر کے قتال کرے گا، عیسی ابن مریم دے نال مل کر کے دجال نو قتل کرے گا۔ وہ مہدی شیعہ دا مہدی اور ہے، مسلمانہ دا مہدی اور ہے۔ اپنے آپ نو بچاؤ جناب یہودیت دی مشابہتوں، عیسائیت دی مشابہتوں۔ میرے نبی فرماتے نے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جسی قوم دے نال مشابہت اختیار کی تھی قیامت والدن اسی قوم دے وچوں اٹھایا جائے گا۔ کہیں مسلمان ہو کر کے کلمہ پڑھ کے قیامت والدن عیسائیت کے ساتھ کھڑے نہ ہو جانا، یہودیت کے ساتھ کھڑے نہ ہو جانا، غیر مسلموں کی صف میں تمہارا انجام نہ ہو جائے۔ اپنے ایمان عقیدے اور اسلام کو سمجھیے، اس رات کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اسلام کی رات نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی رات نہیں ہے، اہل اسلام کی یہ رات نہیں ہے، یہ شیعہ کی رات ہے۔ اس رات سے برات کا اعلان کیجئے۔
کیجئے، اس رات پہ سختی کیجئے، اپنے آپ کو پابند کیجئے، اپنے بچوں کو پابند کیجئے، اپنے ارد گرد ماحول کو درست کیجئے، لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیجئے، خود بھی سمجھیے، دوسروں کو بھی سمجھا دیجئے۔ اللہ سے دعا ہے جو سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔